جس وقت رافیل انہوں نے لیے ہیں جہاز انڈیا نے، تو جو امریکن کمنٹیٹر ہیں، جو کرکٹرز ہیں، انہوں نے بھارتیوں سے کہا کہ بہت زیادہ خوشی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ اپنا یہ جو رافیل ہے نا اس کو پاکستان کی طرف نہ بھیجنا، وہاں پر پاکستانی پائلٹ کشمیر آزاد کشمیر، یہاں پر سیلف گورننس ہو ان ریئل ٹرمز، وہاں کے لوگ اپنی حکومت خود بنائیں۔ اب 370 آرٹیکل جو ایبروگیٹ کیا انڈیا نے، تو اس کے بعد وہاں پر اب اس بات کی تو گنجائش رہی نہیں سیلف گورننس کی، تو اب تو وہ تو سارے کا سارا انڈین وہاں پر سسٹم آ گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے تحت آپ یعنی وہ اس کو سیلف گورننس کی طرف آپ لے جائیں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے، کہ پاکستان بھی وہاں سے فوج نکالے اپنی، اور انڈیا بھی اپنی فوج نکالے، اور اس کے لیے وہ یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ جو بارڈر کے نزدیک کچھ علاقے ہیں نا، وہ پائلٹ پروجیکٹس بنا کے تو آپ ان کو شروع کریں، ڈی ملٹرائز کریں ان چھوٹے چھوٹے ایریاز کو، اور دیکھیں وہاں پر کیسے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک زبردست بات کہی گئی ہے اس رپورٹ میں، کہ ڈی ملٹرائزیشن ہونے کے بعد انڈیا میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پر پھر بھی پرتشدد واقعات ہوں، لوگ جو ہیں حملہ کریں، اس لیے کہ وہاں پر جو لوکل کشمیری ہیں وہ بھارتی مظالم سے بہت تنگ ہیں۔ لیکن اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی انفلٹریشن ہو رہی ہے یا پاکستانی اس معاملے میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، نہیں، یہ انڈیجنس ہوگا، اور وہاں کے کشمیر کے جو لوگ خفا ہیں بھارتی پالیسیوں سے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے ون شوڈ بی مائنڈفل آف دیٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپس میں وہ ہونی چاہیے، ٹریول ہونی چاہیے، لوگ آ جا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے 2005 میں سری نگر مظفر آباد بس سروس شروع کی گئی، پھر اس کے ایک سال بعد پونچھ راولا کوٹ کے بس سروس شروع ہوئی، پھر ٹریڈ اس کی اجازت دی گئی۔ دیر آر اباؤٹ 21 آئٹمس جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو لوگ ٹریڈ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ بھی ایک ضروری ہے، اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ جو یہ بارڈرز ہیں ان کو irrelevant بنایا جائے۔ تو وہ جو 2-3 پوائنٹ ہے وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حل کے لیے وہ جو فارمولہ ہے 4 پوائنٹ کا، جس پر ایکچولی ایگری ہو گئے تھے مشرف صاحب بھی اور منموہن سنگھ صاحب بھی، اور خورشید محمود قصوری جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ سارا واقعہ لکھا ہے۔ عین موقع پر بہت سارے پاکستانی صحافی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب پریس کانفرنس ہونے والی تھی جوائنٹ، تو وہاں پر میڈیا انتظار کرتا رہا اور انڈینز نہیں آئے۔ انڈین اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر اس بات کو ڈچ کرا گئی، اس بات سے بھاگ گئی۔ تو اب جو موجودہ ساری صورتحال ہے اس میں بیہائنڈ دا سین جو امریکن لا میکرز ہیں، جو امریکن انٹلیکچوئلز ہیں، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، وہ بھارت پر یہ پریشر ڈال رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان اگر بھارت اپنی کشمیر کے حوالے سے پالیسی اسی طرح کنٹینیو رکھتا ہے تو پاکستان بالکل چائنا کے ساتھ جا رہا ہے۔ چائنا آلریڈی لداخ میں ہے، اور اس خطے میں اگلے چند ماہ میں امریکنز ایک بڑی لڑائی فورسی کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کو انہوں نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا، لیکن وہاں پر ایک سسٹم ہے، وہاں پاکستان ایک بہت ان کا پرانا ایک الائی ہے، اور پاکستان کی طاقت سے امریکہ پوری طرح واقف ہے۔ 80s میں جس وقت رشیا افغانستان میں آیا تھا تو جو لڑائی ہوئی فرنٹ پہ تو مجاہدین تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے رانا صاحب کہ وہ جنگ کس نے لڑی تھی۔ اس کے بعد یہ جو طالبان والا سارا ایشو ہے اس میں پوری دنیا کی فوج آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان میں امن کا جو راستہ ہے وہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے، تو یہ ایک ریکگنیشن ہے ان کو پاکستان کی مائٹ کا، پاکستان کی ڈسپلن فورس کا، پاکستان کے جو لوگوں کی ورسٹیلٹی ہے اس کا مکمل طور پہ اندازہ ہے۔ یعنی امریکن یہ جو سوچ میں تبدیلی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیوں۔ پاکستان نے ایک بھرپور سٹینڈ لے لیا، سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان نے بالکل چائنا کے حوالے سے کسی طرح سے جھکنے سے انکار کر دیا۔ پرائم منسٹر نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، یہ رپورٹس ان کو مل رہی ہیں۔ اور میں نے پہلے جن واقعات کا ذکر کیا کہ چاہے وہ مجاہدین کی جنگ تھی، چاہے وہ طالبان کا یہ معاملہ تھا، یہ بات ان کو سمجھ ہے کہ اس خطے میں اگر کوئی مؤثر فورس ہے
وہ پاکستان کی فورس ہے. اسی لیے یہ جو سارے ان کے ادھر نمائندے ہیں پاکستانی سیاستدان ISI کو گالیاں نکالتے ہیں, سپریم کورٹ کو گالیاں نکالتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے, ان کو ISI کی جو مائٹ ہے, اس کی جو اسٹرینگتھ ہے, اس کو پتہ ہے. ISI نے, مجھے یہ بالکل یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ 80s میں وہ جو مجاہدین تھے, اگر ISI ان کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور یہاں پر بھی اگر یہ جو افغانستان کا معاملہ تھا, اگر امریکنز یا ویسٹ دوغلا پن نہ کرتا پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کو انہوں نے یہاں پر بڑا چودھری بنانے کی کوشش نہ کرتا, تو پاکستان کبھی بھی کسی گروپ کی مدد نہ کرتا. یہاں پر پاکستان نے اپنا دفاع کیا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں انڈیا جو وہاں پر انویسٹمنٹ لے کے آیا تھا اور جس انداز میں ان کے سارے کونسلیٹ بلوچستان کے اندر وائلنس میں اور کراچی میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا, آپ کے سامنے ہے. اگر وہ یہ نہ کرتے تو پاکستان بھی ان کے ساتھ بالکل سیدھا رہتا. پاکستان نے اپنی ریئلٹیز کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور انہوں نے کیے. اور پھر آپ دیکھیں بھارت نے کتنی کوشش کی فالس فلیگ آپریشن کی, لیکن پاکستان کسی چک نہیں آیا اس میں ٹریپ میں, اور انشور کیا پاکستان نے کہ وہ بھارت کو اس کا موقع نہ دیں. بھارت نے کوشش کی فیبروری میں, اپنے 2 جہاز بھیجے یہاں پہ, تو جو پاکستان کی ایئر فورس نے رسپانس دیا, ابھی نندن کو جس طرح سے چائے پلا کے رخصت کیا, پوری دنیا نے دیکھا. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, جس وقت رافیل انہوں نے لیے ہیں جہاز انڈیا نے, تو جو امریکن کمنٹیٹر ہیں, جو کرکٹرز ہیں, انہوں نے بھارتیوں سے کہا کہ بہت زیادہ خوشی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, وہ اپنا یہ جو رافیل ہے نا, اس کو پاکستان کی طرف نہ بھیجنا, وہاں پر پاکستانی پائلٹ اس رافیل کو بھی گرا دیں گے. یعنی یہ پاکستان ایئر فورس کی شہرت ہے پوری دنیا میں, دھاک ہے, یہ پرسیپشن ہے. تو ان حالات میں امریکنز اب اس بات پر مجبور ہیں سوچنے پر کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے. اور ان کو پتہ ہے کہ لداخ میں چائنا آ گیا, اور اب پاکستان دیکھیں نا ڈیفینس پیکٹ ہو سکتا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی آزادی, پاکستان کی خود مختاری اور اس کی جو سوورینٹی ہے, اس کے لیے ہم مل کر کام کریں گے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ چائنا کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے, ایک میسج دے دیا, ایک میسج انہوں نے دیا. تو اب یہ جو اور پھر اب امریکنز یہ کہہ رہے ہیں, ان کے تھنک ٹینکس یہ بولنا شروع ہو گئے کہ جناب وہ انڈیجنس موومنٹ ہے وہاں پر, وہ جو ان کے نوجوان ہیں وہ حملہ کریں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس سے بڑی فتح پاکستان کی نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں, کریڈٹ گوز ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ اینڈ پرائم منسٹر عمران خان اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان نے جس انداز میں اپنے مقدمے کو پیش کیا ہے دنیا کے باوجود اس کے کہ یہاں پر جو اپوزیشن ہے یہ روزانہ وہ توئے کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. اور آپ دیکھیں سینٹ میں وہ بل تک پاس نہیں ہونے دے رہے. فیٹف میں پاکستان گیا نون لیگ کی وجہ سے ہے, وہاں پر جو پرابلم آئی ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں یہ یہاں پر صورتحال ایسی ہو کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو, یہ گورنمنٹ تبدیل ہو. یہاں کا میں بڑے افسوس پاکستان کو کمزور کرنا میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑے میں افسوس سے بات کہہ رہا ہوں, اتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اب یہ 4 نکاتی جو ایجنڈا ہے, جو ایک 4 پوائنٹ فارمولہ تھا مشرف صاحب کا اور منموہن سنگھ کا, اس پر بات ہو, اور انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کی, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پاکستانی اس میں کوئی انوالو ہیں. اس سے بڑی کامیابی پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے خارجہ پالیسی کی کہ آج وہی امریکن جو ہمیشہ ڈو مور کی بات کرتے ہیں. اور دیکھیں سیکورٹی پرزم میں وہ ابھی بھی دیکھتے ہیں, یہ جو ابھی امریکن ناظم الامور جو تھا, یہ اپنی الوداعی ملاقات جب اس نے کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے پرسوں, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان ترقی کی طرف جائے گا, خوشحال ہوگا, تو دنیا میں خطرات کم ہوں گے, دنیا میں امن ہوگا. یعنی ابھی بھی ان کے جو لوگ بیان دیتے ہیں وہ سیکیورٹی کے آئینے میں دیکھتے ہیں پاکستان کو, لیکن چائنا کیا کہتا ہے کہ ہم شراکت دار ہیں, ہم اقتصادی ترقی کے پاکستان کے شراکت دار ہیں, سی پیک ہم بنا رہے ہیں. یعنی یہ فرق ہے امریکہ میں اور چائنا میں. لیکن اب آہستہ آہستہ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے پاکستان. یہ اصل میں انڈیا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ والے, بیسیکلی وہ یہی بات. لیکن اچھا یہاں پر میں نے کہا ڈاکٹر موید یوسف USIP کے, وہ پاکستانیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اس بات پہ. لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے. لیکن صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ اس مسئلے کا حل تو کوئی نہ کوئی نکالنا ہوگا.